اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ العنکبوت آیت نمبر 23۔ سورہ عنکبوت گزشتہ کل کے رکوع میں حضرت نوح علیہ السلام کا مختصراً ذکر تھا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ذکر تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ اللہ کے سوا جو تم لوگوں نے بت بنائے ہوئے ہیں ان کو اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہو، یہ تمہارے لیے نفع نقصان کسی چیز کے مالک نہیں۔ لا یملکون لکم رزقا فابتغوا عند اللہ الرزق، نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، رزق نفع ان چیزوں کو تلاش کرتے تو اللہ کے پاس تلاش کرو، اسی ہی کی عبادت کرو۔ پھر زمین و آسمان کی طرف متوجہ کیا کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے زمین و آسمان اس کی ہر ایک چیز کو پیدا کی ہے، جس کو پہلی بار بھی پیدا کی، دوبارہ بھی اللہ تعالیٰ پھر قیامت کے بعد اس کو ایک دفعہ پھر پیدا کریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہی چل رہا ہے۔ اس میں ذکر ہے کہ آگے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بار بار قوم کو سمجھایا اور نہ مانا تو قوم نے کہا کہ یا تو حضرت ابراہیم کو قتل کر دو او حرقو، یا اس کو جلا دو، اس کو مار دو، تبھی تو یہ ہمارے بتوں کے پیچھے لگا ہوا ہے اور ان کی برائیاں بیان کرتا ہے، تو اپنے خداؤں کی مدد ہم تبھی کر سکیں گے کہ جب اس کو ہم مار دیں یا زندہ جلا دیں۔ اور پھر وہ والا واقعہ تو ہم نے سورہ انبیاء میں پڑھ لیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے بت خانے میں گئے، ان کو ایک بت کو چھوڑ کے باقی سارے بتوں کے انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ فجعلہم جذاذا الا کبیرا لہم لعلہم الیہ یرجعون۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ بھڑکائی لگائی، اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو ان کے لیے گلزار بنا دیے، باغ بنا دیے، اس سے بچا لیا حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بچا لیا، اور ان کے بارے میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جو امتحانات لیے، تو چونکہ ان کی پوزیشن بھی پھر پہلی آئی، ہر چیز میں مکمل کامیاب ہوئے، پورے نمبر لیے، تو ہم نے اپنی کرم کی بھی انتہا کر دی عطاؤں کی۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ہزاروں پیغمبر آئے، پھر ہزاروں پیغمبر، نبوت کو بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کے ساتھ خاص کر دیا اللہ تعالیٰ نے، یعنی بنی اسرائیل میں پھر یہ نبوت آئی۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ساتھ ہی کہ ہم نے آسمانی جو کتابیں ہیں یہ بھی اسی نسل کے ساتھ خاص کر دی۔ عجیب بات یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ہی چاروں کتابیں آسمانی نازل ہوئی ہیں، تورات، انجیل، زبور اور قرآن پاک، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خاندان میں ہی آئی ہیں، اس کے علاوہ کسی اور خاندان میں نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا اور آخرت دونوں میں اللہ فرماتے ہیں ہمارا ان کے اوپر اکرام اور اعزاز ہے۔ والذین کفروا بآیات اللہ، وہ لوگ جو اللہ کی آیات کے منکر ہیں، ولقائہ، اور خصوصاً اللہ کی ملاقات کا، اللہ کے سامنے جانے کا، ملاقات کی منکر ہیں، کہ وہ اس بات کی منکر ہیں کہ قیامت کوئی نہیں ہے، دوبارہ اٹھنا کوئی نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک یئسوا من رحمتی، یہی وہ لوگ ہیں جو میری رحمت سے مایوس ہو جائیں گے، جب عذاب وہ جہنم کو دیکھ لیں گے تو میری رحمت سے مایوس ہو جائیں گے۔ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہو۔ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تقریر کرنے کے بعد، ان کو سمجھانے کے باوجود ان کی قوم کا جواب صرف یہی تھا کہ اللہ الا ان قالوا اقتلوہ، مگر انہوں نے یہ کہا اقتلوہ، قتل کرو اس کو، او حرقوہ، یا اس کو جلا دو، یعنی حضرت ابراہیم کو جلا دو۔ فانجاہ اللہ من النار، بس اللہ تعالیٰ نے ان کو آگ سے نجات دی، انہوں نے جو آگ لگائی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، ان کو نجات عطا فرمائی۔ ان فی ذلک الآیات، بے شک اس واقعے میں البتہ نشانی بہت سی، لقوم یؤمنون، اس قوم کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ وقال انما اتخذتم، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا انما اتخذتم من دون اللہ، بے شک تم لوگوں نے اللہ کے سوا اوثان، بہت سے بت بنا رکھے ہیں جن کو تم خدا بناتے ہو۔ مودت بینکم فی الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی میں تمہارے درمیان محبت کا سبب ہے،
ان بتوں کو، ایک بت کو پوج رہا ہے دوسرا بھی بت کو پوجتا ہے، تو جو بتوں کو پوجنے والے ہیں یہ آپس میں باہمی طور پر ایک دوسرے کے ساتھ محبت رکھتے ہیں، سارے مشرک ایک دوسرے کے ساتھ۔ ثم یوم القیامت یکفر بعضکم ببعض، پھر قیامت کے دن بعض تمہارا بعض کا انکار کرے گا، یعنی یہ کافر آخرت میں ایک دوسرے کے مخالف ہوں گے۔ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور بعض تمہارا بعض پر لعنت کرے گا۔ کل قیامت میں وہ افسوس کریں گے کہ کاش کہ اس ظالم کی وجہ سے میں بھی اس کی وجہ سے بت پرستی کی طرف چلا گیا، اس کے ایک دوست کی وجہ سے میں بھی اس جہنم کی طرف چلا گیا۔ وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ، اور ٹھکانہ تمہارا جہنم ہوگا۔ وَمَا لَكُم مِّن نَاصِرِينَ، اور نہیں ہے تمہارا کوئی مددگار۔ فَآمَنَ لَهُ لوط، حضرت لوط علیہ السلام نے حضرت ابراہیم پر ایمان لایا۔ وقال انی مہاجر الی ربی، یعنی پوری قوم میں صرف حضرت لوط علیہ السلام ہی تھے جو ماننے والے تھے، سوائے چند لوگوں کے، ان کے اپنے خاندان کے لوگ بھی نہ مانے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ایمان لایا ان پہ۔ وقال انی مہاجر، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا انی مہاجر الی ربی، بے شک میں ہجرت کرنے والا ہوں اپنے رب کی طرف، یعنی میں اس جگہ کو چھوڑ کے ایک ایسی جگہ کی طرف چلے جاؤں گا جو میرے لیے میرے رب نے حکم کی کہ جو مقرر کی میرے لیے۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اس جگہ سے نکلے اور مکہ مکرمہ جو جگہ تھی اس پر بیابان تھی، اس جگہ پہ تشریف لائے۔ انہ هو العزیز الحکیم، بے شک وہی اللہ غالب حکمت والے۔ ووہبنا لہ اسحاق و یعقوب، اور ہم نے ان کو عطا کیا اسحاق اور یعقوب۔ وجعلنا فی ذریتہ النبوہ، حضرت اسحاق علیہ السلام اور دی بھی دونوں کو اولاد بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معجزانہ طور پر ملی، بالکل عمر کے آخری حصے میں، بڑھاپے کے اندر۔ وجعلنا فی ذریتہ النبوہ، اور ہم نے ان کی اولاد میں نبوت کو رکھ دیا۔ والکتابہ، اور کتاب کو بھی، کتاب اور نبوت کو ہم نے ان کی اولاد میں رکھ دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ان ذکر ہے، حضرت اسحاق کا، یہ حضرت اسحاق علیہ السلام بیٹے ہیں، یہ بھی پیغمبر ہیں۔ ساتھ ذکر ہے حضرت یعقوب کا، یہ حضرت اسحاق کے بیٹے ہیں، یعنی پوتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، یہ بھی پیغمبر ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف ہیں، وہ پڑ پوتے ہیں حضرت ابراہیم کے علیہ السلام کے، وہ بھی پیغمبر ہیں۔ 4 نسلیں ہیں اور چاروں میں نبی ہیں، اور پھر یہ نسل جب آگے چلتی ہے تو پھر ہزاروں انبیاء ہیں اس میں۔ وجعلنا فی ذریتہ النبوہ، اور ہم نے حضرت ابراہیم کی اولاد میں نبوت کو رکھ دیا۔ والکتابہ، اور کتاب کو۔ وآتیناہ اجرہ فی الدنیا، اور ہم نے اس کو اجر دیا دنیا کے اندر بھی، یعنی اللہ تعالیٰ نے کہ ہم نے ان کو اجر دیا، ثواب دیا، بدلہ دیا کہ اللہ نے ان کو قریب کر دیا۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بے شک حضرت ابراہیم آخرت میں لمن الصالحین، نیک لوگوں میں سے ہوں گے، نیکوکار میں سے۔ یہ جو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کو ملت ابراہیمی بھی کہتے ہیں کہ بہت سی چیزوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مطابق ہم عمل کر رہے ہوتے ہیں، اور خصوصاً ہمارا جو حج ہے اس میں تو مکمل جو افعال حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تھے وہ سارے ہم اس پر عمل کر رہے ہیں۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، اور لوط علیہ السلام کو ہم نے پیغمبر بھیجا، بنایا۔ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، جب کہا حضرت لوط علیہ السلام نے لِقَوْمِهِ، اپنی قوم سے، إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ، بے شک تم فحاشی کی طرف جاتے ہو، ما سبقکم، اس فحاشی کی طرف، اس گندگی کی طرف، ما سبقکم بہا من احد من العالمین، کہ جہان میں تم میں سے کسی ایک نے اس کی طرف سبقت ہی نہیں کی۔ یہ جو ہم جنس پرستی ہے، اس میں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم سے پہلے کوئی قوم بھی ملوث نہیں تھی۔ دنیا میں یہ فعل پہلے کبھی تھا ہی نہیں، کسی کی سوچ میں آیا ہی نہیں ہے، یہ پہلی قوم تھی جس نے یہ کام شروع کیا۔ تو اپنی جنسی خواہشات اپنی جنس سے پوری کرتے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر سزا بھی دی ان کو۔ اِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ، کیا تم مردوں کے پاس جاتے ہو خواہش پوری کرنے کے لیے؟ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ، اور تم راستوں کو کاٹتے ہو، اور رات تم ڈاکے مارتے ہو راستوں میں، دوسری تمہارا یہ کام ہے۔ وَتَأْتِينَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنكَرَ، اور تم بھری محفل میں تم جو ہے برائیوں کا کام کرتے ہو۔ ایک تو یہ ہے کہ بندہ گناہ کا کام کرے اور گناہ کا کام جو ہے وہ چھپکے سے ہو جائے اس سے، اور ایک یہ ہے کہ تم بھری محفل میں سر عام فخریہ طور پر وہ گناہ کرو، تو اس گناہ کا جرم اور وہ اور زیادہ بڑھ جاتا ہے، وہ بغاوت میں شمار ہوتی ہے کہ اعلانیہ تم یہ کام کرنی شروع کر دی تم نے بھری محفلوں میں۔ فما کان جواب قومہ، تو اس کی قوم کے پاس کوئی جواب نہیں تھا حضرت لوط علیہ السلام کی، مگر یہی کہا کہ الا ان قالوا، مگر انہوں نے یہ کہا اتنا بعذاب اللہ،
اللہ کا عذاب تو لے آ ہمارے پاس، تو جو ہمیں عذاب سے ڈرا دے تو لے آ، ان کنت من الصادقین، اگر تو سچوں میں سے ہے۔ قال رب انصرنی بما علی القوم المفسدین، حضرت لوط علیہ السلام نے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اے میرے رب انصرنی علی القوم المفسدین، اس مفسد قوم جو فساد کر رہی ہے زمین کے اوپر، اس کے اوپر مجھے میری مدد عطا فرما۔